آپ جانتے ہیں دوستو دجال کون تھا، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ کون تھے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ دجال دنیا میں اس وقت کس جزیرے میں قائد ہے۔ پیارے ساتھیوں، دجال کے بارے میں بہت سارے علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ڈیلے کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے، کب ظاہر ہوگا، اور اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا، اور بہت ساری احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ اور اس وقت دنیا کے تین بڑے مذاہب ہیں، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اور یہ تینوں مذاہب ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیحا نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ دوستو، if we talk about Christianity، عیسائیت کی بات کریں تو ان کی عیسائیت میں دجال کا ذکر کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس کے گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے، اور یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشیاں منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیح یعنی اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یعنی نجات دہندہ یہودی نسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوست کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح گرو کرے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت ساری پراسرار قوتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقرر سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے بعد اس کو وہ مقام دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ میں یہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین، عظیم نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہا درجے کو ہوگی، اور دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے یہ اسرائیل میں بسائے گا، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو ثم معاذ اللہ شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کرے گا اور ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ دوستو، اس عظیم اسرائیلی سلطنت کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہودیوں کی کتاب میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ناظرین ان کا ماننا ہے، یہودیوں کا ماننا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی بھی یہودی نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے کا اختیار دیا جائے گا، البتہ وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا۔ دوستو، اب آپ سب کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یہودیت کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری کہانی جو میں نے بتائی ہے، عیسائیت کیا سوچتی ہے، یہودیت میں کیا لکھا ہوا دجال کے بارے میں، ابھی ہم اپنے اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا
کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور اپنا لیڈر رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج کی دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو، دجال کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب نے سنا ہے کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور ایک آنکھ سے محروم کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگرالے ہوں گے جیسے کہ اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی اور اس کی پیشانی نمایاں ہوگی اور گردن بہت بڑی چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی کمر میں کب ہوگا اور اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا اور عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دو آنکھوں کے بیچ میں کافر یا کیا فیرے لکھا ہوا ہوگا۔ دوستو، بہت ساری روایات میں دجال کے والدین کا بھی ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ بیٹا دے گا جو اصل میں دجال ہوگا، لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک مرتبہ امام برزنجی نے دجال کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن جنات کو قید کیا تھا ان میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک بہت بڑا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دفعہ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی 1/3 پیداوار کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا، تو تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ، ان کی حفاظت